ڈاکٹر صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن پر انویسٹمنٹ دوسرے جو اقوام ہیں وہ ریسرچ اور ایجوکیشن کی بنیاد پر ترقی کر چکے ہیں. بلوچستان میں بھی ترقی کے رجحانات اس طرف ہیں کہ تعلیم پر تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جو وہ رفتار ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. غربت اپنی جگہ ہے، دوسرے وسائل کی کمی کی وجہ سے ہے، لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں ایجوکیشن پر انویسٹمنٹ کتنی ضروری ہے؟ جی زاہد صاحب تھینک یو ویری مچ. عدنان صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اس ہم موضوع پہ کچھ تھوڑی بہت بات کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ ایجوکیشن پہ کتنی ہونی چاہیے، بلوچستان کی پسماندگی میں اس کا کتنا رول ہے، اور ایجوکیشن کو ڈیولپمنٹ میں، انسانی ترقی میں کتنی اس کی اہمیت ہے. میں اس کو صرف ریلیٹ کر لیتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں دیکھیں ایجوکیشن کو آپ سوسائٹی سے کوئی علیحدہ چیز نہیں دیکھ سکتے. ایجوکیشن بھی سوسائٹی کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ سنکرونائز اور امبرنچ ہوتا ہے، جس بلوچی میں کہتے ہیں. فرض کریں اگر یورپین رینائسنس کی جو ہم بار بار مثال دیتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جب 70 سینچری میں، 60 سینچری کے بعد 60 اور 70 سینچری میں جب وہاں پر جو ریولوشن آیا، یہ جو چینج آیا، جو تبدیلی آئی، اس کی بنیادی وجہ اس میں سے یہ تھا کہ جو پیداواری قوت اور پیداواری تعلقات میں ایک ڈیولپمنٹ ہونا شروع کیا. حل کی جگہ جب مشین نے لینا شروع کر دیا، کارخانے لگنا شروع کر دیے، تو وہاں پر ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ اسکلڈ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے. اس کے لیے ان کو یونیورسٹیز کی ضرورت پڑی، ان کو آکسفورڈ اور کیمبرج کی ضرورت پڑی، ان کو ادھر امریکہ میں ہارورڈ کی ضرورت پڑی. وہ یونیورسٹیز لگنا شروع کر دے گئے تاکہ وہ انسانی جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس کی ہیومن ریسورس ہے جن کو ان کو مستقبل میں یا اس وقت اس کی جو ضرورت ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکے. جیسے ان کو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، اس کو مینیجرز کی ضرورت ہے، اس کو انجینئرز کی ضرورت ہے، اس کی سوسائٹی کو جو ڈیولپ ہو کے ایک بہتر سوسائٹی میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی، فلاسفرز، فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں کی ترقی بھی اس کے ساتھ جو خوشحالی کے ساتھ آئی. اور اس نے جا کے پھر ہم نے دیکھا کہ آج یورپ ایک یورپ کی پوری کے ممالک میں، پوری سب کنٹیننٹ میں جو ڈیولپمنٹ کا جو رفتار تھا 2 جنگوں کے باوجود بھی آج اس نیچ تک پہنچ گیا ہے. ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، خاص کر بلوچستان میں بدقسمتی سے آپ تصور کر لیں کہ آپ کے پاس 47 میں جب پارٹیشن ہوئی تو آپ کے پاس صرف ایک گورنمنٹ کالج تھا، وہ بھی کوئٹہ میں. تربت جیسے جگہ جو آج جو بلوچستان میں ایجوکیشن، پاکستان میں پوری ایجوکیشن میں میرے خیال میں ون آف دی بیسٹ ڈسٹرکٹ مانا جاتا ہے. ملتان سے اور باولپور سے بھی زیادہ اس کی خاص کر فیمیل ایجوکیشن کا جو ریشو ہے، جو بھی نیا سروے ہوا ہے، وہاں پر کوئی مڈل اسکول نہیں تھا. 47 سے پہلے کمیونیکیشن کے ذرائع محدود تھے. اب ظاہر ہے اس وقت اپرچونٹیز جو نہیں تھے، کمیونیکیشن نہیں تھا، اسکول نہیں تھا، مطلب شوق یا ضرورت اپنی جگہ پر، مگر وہ لوگ کہاں سے بیچارہ آتے تھے وہاں پر تھوڑی بہت چھوٹی پرائمری اسکولس کے تحت. تب جا کے میرے خیال میں 60s میں کوئی ہائی اسکول بنا. پھر اس کے بعد مستوں میں ایک کالج جو اسٹیٹ آف کرات کے زمانے میں کوئی اسکول ہی تھا، پھر اس کے بعد اس کو کالج بنا دیا گیا. تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ضرورتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، مگر ایجوکیشن کبھی بھی ہماری حکومتوں کا پرائرٹی نہیں رہا. اور انسانی ڈیولپمنٹ میں ایجوکیشن کا جو میں نے آپ کو یورپین رینائسنس کا جو مثال دے دی، اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ انسانی ڈیولپمنٹ میں ایجوکیشن کا کی رول ہے. یہ نہیں کہ اس کا رول اہم ہے، اس کا کی رول ہے، اس کا بنیادی رول ہے. بنیاد ایجوکیشن سے ہوتی ہے. انسان ڈیولپمنٹ سے مراد میرا میٹیریل ڈیولپمنٹ صرف نہیں ہے. انسانی ڈیولپمنٹ سے مراد انسانی تمام انڈیکیٹرز کو بہتر کرنے میں اس کا ہیلتھ ہے، اس کا ویل بینگ ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، اس کی جو اوورآل لائف ایکسپیکٹنسی ہے، اس کی انفینٹ مورٹلٹی ریٹ ہے، اس کا میٹرنل مورٹلٹی ریٹ ہے. یہ تمام کے تمام چیز ریلیٹڈ ہیں اس کی کوالٹی ایجوکیشن سے. جب ایجوکیشن بہتر ہوگی، لوگوں میں ترقی اور ڈیولپمنٹ کا جو رجحان ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا. سوسائٹی میں جو کنفلکٹس اور جو مشکلات پیدا ہوتے ہیں ان میں کمی آ جائے گی. اور سب سے بڑی بات جو اس وقت جو ہم ایک ٹرائبل اور نیم جاگیردارانہ اور نیم قبائلی معاشرے میں جو سسک رہے ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے، سماجی ترقی کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کر لیں. وہ کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سوال ہے کہ بھی پروموٹ کر لیں. ہم جیسے لوگ جن کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں،
اور جیسے جسکانی صاحب نے تو کم از کم ایک اپنا کنٹریبیوشن کر کے اس نے ایک اکیڈمی کھول دیا, اور جس طرح اس کے کہتے ہیں مگر یہ کنٹریبیوشن ہماری یہ جو پبلک سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ. اس وقت آپ کی پبلک, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پبلک سیکٹر میں یا گورنمنٹ کی سطح پر جو ایجوکیشن پر جو انویسٹمنٹ کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہماری پرائرٹی میں کچھ اور چیزیں ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ ہم نے پرائرٹائز نہیں کیے, تو اس لیے ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہمارے لیے خواب ہے. بہت زبردست اہم نکات ڈاکٹر امیر بخش نے سامنے لائے. تو لازم اس کے پس منظر کے حوالے سے کہ ایجوکیشن کے جو ریولیوشنری ارتقائی مراحل تھے جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں ان کے مثال دے دی, اور بلوچستان کی ہسٹری ایجوکیشن کے حوالے سے لازم ایک پروسیس سے ارتقائی عمل کے ساتھ گزرتا ہے اور حالات ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن جس طرح ہم سوچتے ہیں یا فکر کرتے ہیں کہ بھی یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی رفتار تیز ہو جائے تاکہ یہاں کے لوگ جو کہ قدرت نے ہر قسم کے وسائل سے نوازا ہے خاص کر بلوچستان کے حوالے سے, تو یہاں کے لوگ غربت میں, غریبی میں اور لاچارگی میں زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے لیے ایجوکیشن ایک سورس ہے جو کہ اس کے سماجی یا معاشی ترقی کا مانزمان ہے یا ان کا کردار ہے. تو اس حوالے سے ہم کام کرنا چاہیے. اور اسی طرح جس طرح ڈاکٹر امیر بخش نے عدنان جسکانی کا مثال دیا کہ ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے, ان کا انفوٹ ہے. جس طرح کہ بلوچستان کے مختلف نوجوان سندھ سے بھی آتے ہیں تو یہاں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, تو یہ ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پرائیویٹ ادارہ جو اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. تو عدنان جسکانی, آپ کا ایک ویژن ہے 2009 سے, اور آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو مختلف حوالوں سے کریئر کونسلنگ, ان کی تربیت اور اس قسم کا خوبصورت ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدمات یا یہ کام کتنا رول پلے کرے گا یہاں کے نوجوانوں کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب, اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ بلوچستان, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, چاہے وہ ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس ہے یا ان ٹرمز آف ہیومن کیپٹل ہے. تو دونوں حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کیا پوٹینشیل ہے, بلوچستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ہماری بدقسمتی یہی رہ گئی ہے کہ بلوچستان کے اندر پوٹینشیل ہونے کے باوجود ہم اس پوٹینشیل کو کیپٹلائز نہیں کر پائے. اب تک ہم ایجوکیشن سیکٹر ہو, ہیلتھ ہو, ہائیجین کا ہے, اور بھی جتنے سیکٹرز ہیں ہمارے پاس, چاہے واٹر ہے, جتنے بھی سیکٹر ہیں ہم ان کو کیپٹلائز نہیں کر پائے. کیپٹلائز نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ ہم کسی اور پروگرام میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کو اگر ہم نے اپلفٹ کرنا ہے تو ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بہت سیریس طریقے سے لینا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے انسٹیٹیوشنز جو, کیونکہ اب آپ کے سامنے یونیورسٹی کی مثال ہے, خود حصہ ہے یونیورسٹی کا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایشوز جنریٹ ہو گئے ان ٹرمز آف آپ لوگ کے فائنینشیل کرائسس ہیں یونیورسٹی کے. تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے کا اتنا انپٹ جو ہے وہ اب جو ہے سوسائٹی کے اندر اس طرح سے نہیں رہ پا رہا, اور وہ اتنا انفلوئنس بھی نہیں کر رہا. ڈیجیٹلائزیشن کے بعد, گلوبل چینج کے بعد اب بہت ساری چیزیں پوری دنیا میں چینج ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا, اور نہ اپڈیٹ کیا, نہ ہم نے یہ سمجھا کہ کس انسٹیٹیوشن, کس ادارے کو, چاہے وہ پبلک سیکٹر کا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, اس کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ کیسے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لے گا. سو ٹرانسفارمیشن کا جو ایریا تھا وہ ہمارا بہت ویک رہا, جس کی وجہ سے بلوچستان کو ابھی جو ہے بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسرا, اب ہم اس کو کمپیئر تو نہیں کر سکتے ویسٹ کے ساتھ کہ ہمارا کیا ہے, کیونکہ ہم تو بلوچستان کو کمپیئر ایون نہیں کر سکتے کراچی, لاہور, اسلام آباد کے ساتھ, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو سٹیز ہیں کاسموپولیٹن سٹیز ہیں, وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوئی ہیں, اور ہیومن ریسورس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سوشلائزیشن ان کی بہت زیادہ ہے. بلوچستان کے تو ایک ایشو سوشلائزیشن بھی ہے. پھر ہماری جو آبادی ہے جو تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کی ہے پورے بلوچستان کی, اس میں آپ دیکھیں ان ٹرمز آف ایریا وہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمارا بہت سارا ایریا جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا.
ایون ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر جو بیسک کریکولم ہے, جو ڈیزائن ہے, یا جو ٹریننگس کا سیٹ اپ ہے, وہ بھی اتنا اپڈیٹڈ نہیں رہا. ابھی بھی اس میں بہت سارے جو ہے فلاز ہیں جس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. تو اب وہ چیز اگر نہیں ہو پائے گی تو کیا ہوگا, کیونکہ باہر سے تو انٹرنیٹ کا ایکسیس اور ہماری نوجوان نسل وہ تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے کہ دنیا کتنی آگے اور ترقی کر رہی ہے. وہ جب اپنے صوبے کو, اپنے علاقے کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک فرسٹریشن اور مایوسی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے, اور وہ فرسٹریشن اور مایوسی اسے برین ڈرین یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک جانے پر مجبور کر رہی ہے. اب ہمارا بہت سارا نوجوان جو ہے وہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم یہاں پہ ایک پروگرام کراتے ہیں آئلس کا, تو وہ اسٹڈی ابراڈ کے لیے, تو اس میں سب سے زیادہ ٹریفک جو ہے وہ ابھی جنریٹ ہوا ہے لاسٹ 2 ایئرس میں. اور اس وقت سروے کی رپورٹ کے مطابق 0.8 ملین جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ پاکستان سے مائیگریٹ کر چکا ہے پچھلے 1 سے 2 سالوں کے اندر اندر. تو یہ جو برین ڈرین ہمارا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے بڑے ایشوز ہو رہے ہیں, اور بلوچستان بھی اس کی ایک کڑی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹرز کو بہت زیادہ اپ لفٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی, کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آف کورس سوسائٹی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن تو دیتا ہے. اب آپ اس ادارے کی مثال جب آپ لیتے ہیں تو یہاں پہ کتنے لوگوں کا روزگار اس ادارے سے منسلک ہے. تو آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ویسے ہی کنٹریبیوشن دے رہا ہوتا ہے جو ہے گورنمنٹ کو. اب اگر گورنمنٹ تو اتنے لوگوں کو جو یونیورسٹی سے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, تو مارکیٹ میں ان کے لیے کون سی پوزیشنز ہیں, یا یہ جو ماسٹرز کر کے نکل رہے ہیں یا ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, تو مارکیٹ میں تو ان کے لیے کوئی جو ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. تو اس ویکیوم کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بہت زیادہ فروغ دینا پڑے گا. ہنگامی بنیادوں پر اس پہ جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑے گا. اگر یہ انویسٹمنٹ نہ ہوئی تو آنے والے 10 سالوں میں یہ بہت زیادہ کرائسس جنریٹ ہو جائے گا, جو ابھی ہے اس سے کئی گنا زیادہ. کیونکہ وجہ یہ کہ جو کرائسس کا فلو ہوتا ہے, اگر آپ اس کے لاگریتھم کو دیکھیں تو کرائسس کا فلو ایسا نہیں ہے کہ اگر 1 سال میں ایک کرائسس آیا تو دوسرے سال میں دوسرا آئے گا, ایسا نہیں ہوا. یہ لاگریتھم اس کا بڑا عجیب ہے کہ اگر ایک کرائسس جنریٹ ہوا ہے تو وہ 10 کرائسس کو اور جنریٹ کرے گا, پھر 10 کرائسس 100 کرائسس کو جنریٹ کریں گے. تو یہ کنٹرولیبل نہیں ہوگا. پھر اس پہ ہنگامی بنیادوں پر جو ہے ایجوکیشن میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر پر انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی, اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو اور لوگوں کو جو ہے وہ اور ریسورسز کی طرف بھی لانا پڑے گا. گورنمنٹ سروس نہ اتنی زیادہ ہے اور نہ اتنے لوگ اس گورنمنٹ سروس میں اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے. تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو جنریٹ کرنا پڑے گا, ان کو اپلفٹ کرنا پڑے گا, انکریج کرنا پڑے گا, تاکہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہاں پہ جو ہے وہ اپنی سروسز دے کر سوسائٹی میں ایک ایکویلبریم پیدا ہو, ورنہ وہ نہیں ہو پائے گا. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب, جس طرح نوجوانوں کی بات کی, لازم بے روزگاری ہے, پبلک سیکٹر میں اتنی ملازمت بھی نہیں ہے, پھر یہاں پروفیشنل اتنا بھی ایکسپینڈ نہیں ہوا ہے کہ مختلف حوالوں سے لوگ شعبہ جات میں ایکسپرٹ ہو جائیں, یہ زندگی کی عملی زندگی میں خدمات سر انجام دے دیں, جس طرح یورپ یا ترقی یافتہ ممالک میں ہے. تو غریبی اپنی جگہ, لیکن یہ کہ جو والدین ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بچہ پڑھ لکھ کر ایک پروفیشن جو عائن کرے گا, یا برسر روزگار ہوگا, یا اس کی اپنی زندگی بھی خوشحال ہوگی, یا ہمارے لیے بھی اپلیٹ کا ایک سبب ہوگا. تو یہ تمام جو آلات ہیں, جو پارٹنرشپ اور سرکاری گورنمنٹ پبلک سیکٹر کی بات ہو رہی تھی جو عدنان صاحب بتا رہے, اس کی کتنی ضرورت ہے اس میں؟ دیکھیے, میں جسکینی صاحب کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ دیکھیں, سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس طرح دور آگے جا رہا ہے, ہم اس کے حساب سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کر پا رہے ہیں. ایجوکیشن کو اپنی جگہ, اس کی کوانٹیٹی اپنی جگہ پر, کوالٹی اپنی جگہ پر, مگر سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم اپنے آپ کو, یا بلوچستان جیسے جگہوں پر, ایون پاکستان میں, وہ ٹرانسفارمیشن کا جو عمل ہے وہ اس مطابقت سے نہیں ہوتا. اب لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ایک ساری دنیا میں ایک عجیب سا وہ سلسلہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کے ابھی تھیسز ہو, آپ کے ڈیزرٹیشن ہو, آپ کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں. ایون ابھی پہلے یہ تھا کہ پہلے آپ اس کو فیڈ کرتے تھے وہی آپ کو بتا دیتا, اب اس کو انالیٹیکل بھی اسٹڈیز کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے.
मेडिकल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग एजुकेशन में, डिज़ाइन में, आर्किटेक्चर में, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस अंदाज से अगर उसको उसका एक अलग मैकेनिज्म है कि किस तरह उसको कंट्रोल और उसको इंसानी डेवलपमेंट के साथ उसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा, वो तो खैर और बात है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोज़गार, अब देखें जसकन साहब ने सही फरमाया, क्या आप इतने सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके, इवन इसी रेशो से अगर वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और PhDs वगैरह, FLs वगैरह पैदा करते रहे यूनिटीज़ में, वो कहाँ एकोमोडेट हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी को तो हमने, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो एक कंसेप्ट है कि ठीक है, बहुत सारे दुनिया में ममालिक में जो पब्लिक सेक्टर जो एकोमोडेट करता है वो कलील सी परसेंटेज होती है। बाकी लोग या तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, अपना कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, कोई टेक्निकल दुकान शुरू कर देते हैं, कोई तरीक़ेकार अडॉप्ट कर लेते हैं कि जिसमें अपने रोज़गार का कोई बंदोबस्त हो जाए, या तो वो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाके वो फिर एकोमोडेट हो जाते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशन हैं, अदारे हैं, तालीमी, एजुकेशन, हेल्थ और मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो एकोमोडेट होते हैं। बलूचिस्तान में प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं, उसको कभी इंकरेज नहीं किया गया। दूसरी बात में जिसका हिसाब से इत्तफाक करता है, लेकिन पब्लिक पर बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट से हो नहीं पाते। जो पब्लिक सेक्टर जो होता है ना, फर्ज करें हेल्थ भी हो, एजुकेशन भी और बाकी चीज़ें। मैं उसकी एक मिसाल छोटी सी देता हूँ कि हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, देखिए हेल्थ को या एजुकेशन के जो प्राइमरी एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन या टर्शरी और बाकी जो एजुकेशन का जो इदारा है, जहाँ जहाँ पर आपने थोड़ी सी पब्लिक को, जो प्राइवेट सेक्टर को आपने इनकरेज किया, चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। PPCI ने, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, तो PPCI ने आउटसोर्स कर दिए 2006 के करीब, आउटसोर्स कर दिए प्राइमरी हेल्थ केयर के सिर्फ BHUs को, CDs और RHCs गवर्नमेंट के पास रहे। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल कुछ सर्विसेज नहीं दे रहे, मगर जो लोग, इसकी वजह है कि जो प्राइवेट सेक्टर में थे अकाउंटेबल थे, जिनको कॉन्टेक्ट पे रखा गया, इन बच्चों को, टेक्निकल लोगों को, डॉक्टरों को, टेक्नीशियंस को, उनको अकाउंटेबल बना दिया गया, वो ड्यूटी दे रहे थे। और चूंकि वो कॉन्टेक्ट पे थे, उनको पता था कि उनका कॉन्टेक्ट किसी वक्त भी टर्मिनेट हो सकता है, उसका जॉब, वो अकाउंटेबल अपने आप को महसूस करते थे, उनकी मॉनिटरिंग बेहतर हुई, उससे ये हुआ कि वो अदारे चलने लगे। सेम विद फर्ज करें, मैं इस वक्त जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मकरान से, मुझे पता है कि तकरीबन आपके 40% से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद है। स्कूल ही बंद है तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और रोजगार और प्राइवेट सेक्टर तो आप प्राइवेट सेक्टर को इस तरह आप शामिल कर सकते हैं कि वो पब्लिक प्राइवेट जो मतलब जो कम्युनिटी है उसके हवाले से लोकल टीचर्स भर्ती करके उनको कंटेक्ट पे उन स्कूलों को चलाने, वो चलना शुरू हो जाएंगे। मगर उसकी जो मॉनिटरिंग है, उसका मैकेनिज्म आपको बनाना होगा। इसका पूरा एक दुनिया में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। आप अपने मैं एटम बम बना सकता हूँ मगर एक प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकता। मैं USAID के एक प्रोग्राम में था, तो उनका एक वो जनतन एक इनका वो था कंसल्टेंट आया, तो उसने कहा मुझे बड़ी हैरानी होती है, पाकिस्तान एटम बम बना सकता है, अपना एजुकेशन का एक मैकेनिज्म और सिस्टम कैसे नहीं बना सकता। तो फिर सवाल हुआ कि भाई कैसे नहीं बना सकता। उसने कहा उसने प्रायोरिटाइज नहीं किया। जहां प्रायोरिटीज आप फिक्स करते हैं वो चीजें हो जाती हैं, जिनको आप प्रायोरिटाइज नहीं करते वो नहीं पाते। इट्स वेरी सिंपल। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। लाजम प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह सामीन नाजरीन हमारा मौजू है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, तो अदनान साहब ये इस रुझान को बलूचिस्तान के हवाले से किस तरह देख रहे हो कि मतलब कि इन्वेस्टमेंट वालिदीन अपने बच्चों को इदारों में, प्राइवेट सेक्टर में लाने में कितने कामयाब हो गए हैं, या इसका रुझान कैसा है और इस हालत को आप किस तरह देख रहे हैं? जाहिद साहब, इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला है और ये है कि इफ़ यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट डाइंग। अब मसला ये है कि अगर बलूचिस्तान ग्रो नहीं हो रहा तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बलूचिस्तान जो है वो स्टैटिक पोजीशन पे है, बस ठीक है एक ही जगह पर है। अगर कोई चीज़ ग्रो नहीं होगी तो इट मीन्स कि वो नीचे जा रही है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पेरेंट्स भी इस हवाले से पूरी तरह आगाह नहीं है कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में चाहे पेरेंट्स है, चाहे टीचर है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो अपने तमाम जो उनके स्टेक्स जहाँ जहाँ इन्वॉल्व हैं, अगर उसके अंदर जो है अपलिफ्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि वो अपग्रेड नहीं हो रहा सिस्टम। तो अब जब वो अपग्रेड नहीं होगा तो वो इकोनॉमिक्स के रूल के मुताबिक ये है कि वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा। तो हमारे यहाँ ये हुआ कि एजुकेशन में शुरू से ही
چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو, سیکنڈری ہو, ہائر ایجوکیشن ہو, وہ پرائمری تو پہلے سب سے پہلے پرائمری سے بات بگڑی, اور پھر ہائر تک جانے کے بعد اب یونیورسٹیز کے اندر مجھے خود آپ یہ بتائیں کہ کہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے. آپ کا یونیورسٹی ایک ریسرچ ادارہ ہے نا, تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے جو ہے ریسرچ ورک ہو رہا ہے, کتنے پیپرز جو ہے وہ شائع ہو رہے ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان سے, یا جتنی بھی یونیورسٹی ہیں بلوچستان میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام نہیں ہو پا رہا. تو جب کام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ رک جائے گی, اور ڈیولپمنٹ میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں سیکیورٹی کا فیکٹرز ہے, اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایف ڈی آئی یہاں پہ آ نہیں رہی ہے, پورے پاکستان میں نہیں آ رہی, تو بلوچستان کہاں سے ہوگا؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کانسیپٹ آپ کے سامنے ہے, کیا حال ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو پھر صحیح طریقے سے جو ہے وہ کیلکولیٹڈ اپروچ کے ساتھ اس کو ڈیفائن بھی نہیں کیا جا رہا. ابھی تک مجھے آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان کی ایجوکیشن میں بلوچستان کا کتنا فنڈ ہے؟ اچھا, اور اگر اس فنڈ کو ہم یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں؟ دو چیزیں, ایک تو یہ کہ کتنے پرسنٹیج ہے آپ کے سامنے ہے, بہت ہی منیمل جو ہے پرسنٹیج ہے. دوسرا یہ کہ اس پرسنٹیج کو بھی کیسے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس کو اب دیکھیں, جب تک آپ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہوگا, اور جو چیزوں کو سمجھتے ہیں اگر وہ لوگ آگے آ کے نہیں آئیں گے, تو پھر یہ ایمبیگویٹی بڑھتی رہے گی, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چیزیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گی, اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ بے روزگاری الگ, پھر سوشل جتنے ایشوز ہیں وہ جنریٹ ہوں گے. اور اس کے نتیجے میں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹی میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پڑھا بھی رہے ہیں وہاں پہ, تو وہ ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ سر ہم تو یونیورسٹی میں جب پروفیسر بنے نا, تو اب جب پروفیسر بننے کے بعد جب ہم ہڑتال اسٹرائک پہ بیٹھ گئے کہ ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی, تو ہم کیا, میں نے بولا یہ کیا امپریشن مل رہا ہے ان اسٹوڈنٹس کو کہ وہ بڑے ہو کے پروفیسر بننا چاہیں گے؟ سو ہم نے تو رول ماڈل ہی چھین لیا نا. تو مطلب اس طرح کا انفراسٹرکچر اتنا خراب ہو گیا کہ رول ماڈل بھی سے, تو نوجوانوں سے رول ماڈل چھننے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ جو ہے کنٹرول سے باہر ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹس پرائیوٹ سیکٹر میں بہت ضروری ہے, اور اس پہ جو ہے ایمرجنسی بیس پہ کام کرنا چاہیے. جی, میرا یہ آخری سوال ہے, جو ان تمام حالات کے باوجود, ان تمام حالات کے ساتھ ابھی لازم والدین یا نوجوان مایوس بھی ہیں, ان کو کرنا کیا ہے؟ سوال ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ضرور سروائیو تو کرنا ہے, ایجوکیشن تو مین سورس ہے, لیکن جس طرح کوارڈینیشن سرکار اور پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں, تو اس حالات میں آپ کیا سیکنڈ کرتے ہو سر؟ میں تو کہتا ہوں کہ بات تو مایوسی کی نہیں ہے. بات کو اگر حالات کو دیکھیں تو اس میں بہت انکریجمنٹ ہے. اب بچوں کو دیکھیں, بچیوں کو دیکھیں, یہاں پر بہت ساری چیزیں, جیسے میں اب کوئٹہ شہر کو دیکھیں, باقی اپنے شہروں میں دیکھیں, چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی. اگر کچھ یونیورسٹیز میں, اگر ہمارے ہائر ایجوکیشن اداروں میں اگر تنخواہوں کا ایشو ہے, یا ان کی فنڈنگ کا ایشو ہے, ریسورسز کی کمی ہے, یہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کو گورنمنٹ کے ساتھ, پبلک سیکٹر کے ساتھ بہتر کیا جا سکتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بہتر کیا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم نے جو بدقسمتی ہے کہ جو اوور اسٹافنگ اور جو بہت ساری چیزیں ہیں, ہمیں رائٹ سائزنگ کرنی پڑے گی, ہمیں رائٹ مین پر رائٹ جاب رکھنا پڑے گا, اور بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں. مگر اس کے لیے یہ ایک بات ضروری ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جاب اورینٹڈ ایجوکیشن, جو آپ کو سیلف امپلائمنٹ میں بھی مدد دے, آپ کو کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ایکوموڈیٹ کرنے میں بھی مدد دے, آپ کو کسی فارن کنٹری میں اگر امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں ان میں آپ کو بھی مدد دے, اور دوسری ہے کہ اگر کوئی پبلک سیکٹر ادارے ہیں ان میں بھی آپ کو ایک بہتر تصویر. اسی لیے کوانٹیٹی اپنی جگہ پر تو بڑھتی رہے گی, مگر اس کو کوالٹی اور پھر ماڈرنائزیشن اور اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ماڈرن دور کے تقاضوں کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. تو اس میں کر لیں تو دنیا میں اس طرح ترقیاں ڈیولپ ہوئے. بات مایوسی کی بالکل نہیں, میں تو کم از کم بالکل مایوس نہیں ہوں. عدنان صاحب, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح, ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. ہم اصل میں یہاں پہ اگر کسی چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو وہ کرٹیسائز تعمیری طور پہ ہے. کرٹیسزم جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے. وہ یہ ہم آف کورس اس چیز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی چیز نہیں ہو پا رہی تو اس کو ٹھیک کیسے کریں. پولیٹیکل ول, زاہد صاحب میں آخری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ول ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمیں پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح انسٹیٹیوشنز کو, آرگنائزیشن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں آف کورس بلوچستان کی گورنمنٹ
بلوچستان کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو ان کو ایک ساتھ لے کر بیٹھنا پڑے گا, ایک ساتھ سوچنا پڑے گا, اور فیڈرل بھی بلوچستان پہ ٹرسٹ کرے اس حوالے سے, کیونکہ وجہ یہ کہ یہاں پہ اگر بالفرض یہاں پہ لوگوں کو سوشیو اکنامک ایشوز ان کے ریزالو نہیں ہوئے تو اس کا امپیکٹ پھر پڑے گا. اب آپ دیکھیں نا, نوجوان مایوس ہونے کے باوجود بھی بہت دیکھیں محنت کر رہے ہیں, حالانکہ سچویشن اتنی کوئی سوٹیبل نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کوشش میں بہت بہتری آ سکتی ہے اگر ان کو سپورٹ مل جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آگے چیزیں بہتر ہوں گی, ورنہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کانسیکوینسز پھر لازم بات ہے اس سچویشن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, عدنان صاحب بہت شکریہ. جی سامعین ناظرین, جو موضوع ہے اس کے بہت سے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن اسی بات پر آپ کا میزبان ڈاکٹر زاہد اشتی اب سے اجازت دیتا ہے. اللہ حافظ.